الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کی نئی تاریخ ہے اور آنے والا کل کا دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے. بہت عظیم دن، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت والا دن، فضیلت والا دن ہے. بہت ہی بابرکت اور بہت ہی سعادت والا دن ہے. اس تعلق سے کچھ عرض معروض سے پہلے ہم مل کر اپنے آقا و مولا نبی آخر الزمان سیاد مقام خاتم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس مقام میں اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وعافية الابدان وشفائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم. حاضرین گرامی، آج کی ہماری اور آپ کی یہ تقریب، یہ خطبہ نواز رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سب کے جانب سے پیش خدمت ہے. خداوند کریم ہماری عقیدتوں کو، ہم سبوں کی محبتوں کو اپنی بارگاہ سمادیت میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سبوں کو سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سبوں کو فیضیاب فرمائے. حضرت بیکل التسائی جو ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، بارگاہ سید الشہداء نواز رسول کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا گلہائے عقیدت اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین. سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین.
تو نہ ہوتا تو نہ رہتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، نواز رسول کا آج تذکرہ ہے، جس کو پوری دنیا نے شہیدوں کا امام مانا، جو شہادت کے شہسوار بھی ہیں، شہادت کے تاجدار بھی ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار۔ میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ جو ان کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے وہی جنت کا مستحق و حقدار ہوتا ہے۔ ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہاں میں نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، پھر جہاں نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ اور حال ہمارا کچھ بھی ہو، ہمارا عقیدہ ہے یہی، حال ہمارا کچھ بھی ہو، حال ہمارا کچھ بھی ہو، ہمارا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت ہے حسین۔ حاضرین گرامی، آج ہم اور آپ ان کا ذکر سنا رہے ہیں جن کا ذکر مصطفیٰ نے کیا، صحابہ کرام نے سنا، جن کا تذکرہ نبی مختار نے کیا، سننے والے مولا علی، حضرت مولا علی حیدر کرار نے سنا، نبی نے تذکرہ کیا، سنا عثمانی غنی حیاتار نے، نبی نے تذکرہ کیا، سنا حضرت عمر فاروق نے، نبی نے تذکرہ کیا، سنا حضرت صدیق اکبر نے، مصطفیٰ نے تذکرہ کیا، سنا تمام صحابہ کرام نے، نبی نے تذکرہ کس کا کیا، سنا فرش والوں نے بھی اور عرش والوں نے بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج پوری دنیا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، صبر و تحمل میں دیکھئے تو میرے حسین بے مثال نظر آ رہے ہیں، عبادت و ریاضت میں دیکھئے تو بے مثال نظر آ رہے ہیں، ہمت و حوصلہ میں دیکھئے تو بے مثل و بے مثال نظر آ رہے ہیں، استقامت و استقلال میں دیکھئے تو بے مثل و بے مثال نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اس نواسے کی ہمت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، صبر و استقلال دیکھیے۔ سچ کہا تھا کسی شاعر نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کیا۔ حاضرین گرامی، دنیا آج تک حسین ہی کو سمجھ نہیں پائی ہے، آلِ نبی ہی کے مقام کو سمجھ نہیں پائی ہے، تو بتائیے نبی کے مقام و مرتبہ کو کیسے سمجھ پائے؟ اللہ اکبر۔ شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، مل کے بول دو سبحان اللہ۔ آج کے اس سبحان اللہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈبل آنے لگے، کیونکہ نواسے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں نیک پارسا متقی پرہیزگار کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیرے حسین نواسے رسول صرف صالح نہیں، پارسا ہی نہیں، متقی و پرہیزگار ہی نہیں، بلکہ متقی و پرہیزگار کے تاجدار ہیں، یہ عابد شب زندہ لال ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین میرے دل کے قرار ہیں، یقیناً جو میرے حسین کا دامن تھام لے گا یقیناً اس کا بیڑا پار ہوگا۔ شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، اور کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ حاضرین گرامی، خداوند کریم نے 18,000 مخلوقات میں انسان کو افضل و اعلیٰ بنایا، افضل و اعلیٰ بنایا۔ انسان کا جواب 18,000 مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق جواب نہیں انسان۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم معظم بنایا۔ اور انسانوں میں جو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، خداوند کریم نے انسانوں میں ایمان والوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ پروردگار عالم اہل ایمان کے درجوں کو بڑھایا کرتا ہے، مومنوں کا درجہ بہت بڑھایا خداوند کریم نے انسانوں میں۔ انسانوں میں مومن اہل ایمان کا درجہ بہت بڑا، اور اہل ایمان میں مومنوں میں سبحان اللہ صحابہ کرام کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہوگا۔ ہم اور آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے خدا راضی ہو جائے، اور صحابہ کرام کا وہ مرتبہ ہے کہ خدا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
خداوند کریم صحابہ کرام سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، خودی کو کربلا میں اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تھے بتا تیری رضا کیا؟ مومنوں میں صحابہ کرام کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی بلند و بالا۔ آج کا انسان کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی نیکیوں کا کام کر لے، وہ صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ قرآن کی تلاوت کر کر کے قاری قرآن بن جائے گا، نماز پڑھ پڑھ کے نمازی بن جائے گا، میدان جہاد میں جا کر کے غازی اسلام بن جائے گا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے صبح کو بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، شام کو بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، ابھی خلوتوں میں جلوتوں میں بھی مصطفیٰ پیارے کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا۔ اس خوش نصیب مسلمان صاحب ایمان کا نام صحابی۔ حاضرین گرامی، مومنوں میں صحابہ کرام کا مقام بہت بلند تھا، اور حاضرین گرامی صحابہ کرام میں اہل بیت کرام کا مقام بہت ہی بلند تھا، اہل بیت اطہار کا مقام بہت بلند تھا۔ نبی کے گھر آنے والے اور صبح و شام 24 گھنٹے ہر لمحہ نبی کی تربیت پانے والے، نبی کی دریائے رحمت میں رہنے والے، یہ ہیں اہل بیت، نبی کے گھر والے۔ ان کا مقام عام صحابہ کرام سے بھی بلند تھا، بلند والا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اہل بیت کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيَطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ خدا نے اہل بیت کو پاک و صاف کر دیا، ان کا دامن پاک و صاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، نبی میرے پاک ہیں، میرے رسول پاک ہیں، میرے رسول کا دین پاک ہے، اور میرے رسول کے اہل بیت پاک ہیں۔ حضرت مولا علی پاک ہیں، حضرت امام حسن پاک ہیں، حضرت امام حسین پاک ہیں، رسول اللہ کی شہزادی اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا پاک و صاف ہے، منزہ و برتر و پاک۔ سبحان اللہ۔ حضرین گرامی، اور تو اہل بیت کا مقام عام صحابہ کرام کے درمیان سے بہت بلند و بالا۔ اور حاضرین گرامی، اہل بیت میں حضرت امام حسن، ذرا مل کے بولو، یہ نام ایسے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ یہ نام جنتی نام۔ اہل بیت اطہار میں تو ہمارے نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی کے گھرانے والے اور بھی ہیں، لیکن اہل بیت میں امام حسن کا مقام بہت بلند ہے، امام حسین کا مقام بہت بلند، مولا علی کا مقام بہت بلند، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند۔ ایک موقع پر میرے آقا سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، پروردگار عالم اہل بیت کی مدح و ثنا کر رہا ہے، سرکار یہ تو بتا دیں اہل بیت اطہار سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ بلا لو مولا علی کو، جاؤ بلا لو فاطمہ الزہرا کو، جاؤ بلا لو امام حسن کو، جاؤ بلا لو امام حسین کو۔ اور جب چاروں آ گئے، میرے مصطفیٰ نے اپنی نورانی چادر ڈال لی اور ارشاد فرمایا، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ حاضرین گرامی،
بہت بڑا مقام نبی کے نوازوں کا. آج آپ سے ایک خدمت، ایک حسینی نام کی مسجد کے تعمیر کے لیے دیا جائے گا. آپ حضرات اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس نے انتخاب دیکھیے کہ آج نویں تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور یہ دن جو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب منسوب ہے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حاضرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کو کتنی محبت تھی. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور ٹائم ختم ہو جائے گا. سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور چلے گئے سجدے میں. سجدے میں جب ہم اور آپ جاتے ہیں تو حالت بنتی ہے اس طرح کی کہ کوئی چھوٹا بچہ اگر بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، بیٹھ گئے. سرکار سجدے میں ہیں، امام حسین بیٹھ گئے. اب سرکار کی نظر کرم دیکھو ذرا مل کے بولو. سجدے میں کتنی بار سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے؟ کم سے کم 3 بار، 5 بار، 7 بار. لیکن سرکار یہاں سبحان اللہ پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. سرکار کے دل میں خیال ہے ابھی بھی نواسا میرے اوپر سوار، میرے اوپر ہے نواسا. سر اٹھا نہیں رہے ہیں، اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ سر اٹھایا جائے گا، سر اٹھائیں گے نواسا گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، خراش آ جائے گی، تکلیف پہنچے گی. سبحان اللہ، کتنی محبت ہے میرے رسول کو اپنے نواسے. شہدائے کربلا سے کتنی محبت ہے. تھوڑی دیر بعد امام حسین خود بخود اتر گئے. سرکار نے نماز پوری کر لی. بتایا جاتا ہے سرکار نے نماز پوری تو کی لیکن نماز لوٹائی نہیں، پھر سے نہیں پڑھی. آپ یہ بتاؤ کہ جب سرکار کے اوپر، سرکار کے کندھوں پہ سجدے کی حالت میں نواسہ رسول سید الشہداء امام عالی مقام بیٹھ گئے ہوں گے تو میرے نبی کو امام حسین کا خیال آیا ہوگا یا نہیں؟ ذرا مل کے بولو. خیال آیا ہوگا. اور سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ رب سے قریب، بہت ہی قریب ہوتا ہے، بہت ہی قریب. ویسے تو نمازی نماز کے لیے آیا، ڈائریکٹ کنیکشن خدا سے جوڑ گیا. اب جو پڑھ رہا ہے نمازی خدا سے وہ گویا کہ ہم کلام ہو رہا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں سجدے میں گیا تو اس کا قرب بڑھ گیا، رب کی بارگاہ سے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کسی موقع پر جب حضرت مولا علی سے پوچھا گیا تمہارے نبی فرماتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ دیکھتے ہو خدا کو؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، جب میں پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جاتا ہوں دوسرے سجدے کے لیے سر کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا ہوں جب پہلے سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیا. یہ ہے سجدہ. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حاضرین گرامی، سرکار نے اپنے نواسے کا خیال کیا یا نہیں؟ حضرت امام حسین معاذ اللہ کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں. نبی کی امت میں ایک امتی ہیں. نبی ہو کر امتی کا خیال کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نبی ہو کر اپنے امتی کا خیال کر رہے ہیں.
اور کہاں کر رہے ہیں؟ نماز میں خیال کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ سرکار کی نماز خراب نہیں ہوتی؟ جب نبی خیال کر رہے ہیں ایک امتی کا تو نبی کی نماز خراب نہ ہو، تو بتاؤ اگر کوئی امتی اپنے نبی کا خیال کرے نماز میں تو اس کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ کرنے والے بکواس کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نماز میں اگر خیال آ گیا نبی کا تو نماز ہوتی نہیں۔ یہ دیکھو میرے مصطفیٰ نے سبب دے دیا کہ امتی کا خیال میرے نبی نے فرمایا، جب نبی کی نماز باطل نہ ہوئی تو امتی اگر مصطفیٰ کا خیال کرے تو امتی کی نماز بھی خراب نہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کر رہے ہیں سرکار، اور کہاں؟ سجدے کی حالت میں، نماز میں۔ تو یہ بتائیے ہم آپ جو نماز کے لیے آتے ہیں تو گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں نا، دکان چھوڑ کے آتے ہیں، مکان چھوڑ کے آئے، آل و اولاد کو چھوڑ کے آتے ہیں، دنیا چھوڑ کے آتے ہیں، کیونکہ یہ دین کے کام کے لیے ہم آپ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ موبائل ساتھ میں لے آتے ہیں تو کم سے کم گھنٹیوں کو وہ بند رکھیں، کیونکہ آپ دین کے لیے آئے ہیں، یہاں نماز کے لیے آئے ہیں، یہ چیزیں ساری دنیا سے متعلق ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سائلنٹ کیجئے یا پھر اپنے گھر پہ رکھ کے آیا کیجئے۔ حاضرین گرامی، اللہ اکبر، ہماری اور آپ کی نماز کا کیا حال ہے تو ہم تو بتا نہیں سکتے، لیکن ایک ولی کی نماز، اس پر بھی تو سبحان اللہ بولو۔ خواجہ ہند نماز کے لیے سجدے میں گئے اور وہ سپاہی آ گیا بادشاہ کا پکڑنے کے لیے کہ اب پکڑیں تب پکڑیں، دیکھا، دیکھ کر جھٹک کر کھڑے ہو گئے، حیرت زدہ بن گئے اور دیکھنے لگے، اور جو ہی میرے خواجہ کی نماز ختم ہوئی بارگاہ خواجہ میں آ گئے اور غریب نواز کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا حضور پہلے کلمہ پڑھائیے اپنا من۔ سبحان اللہ۔ اور جب پوچھا گیا کیا دیکھا سپاہی تم تو بادشاہ کے کارندے تھے، تو کہا سرکار غوث سرکار غریب نواز نے جب سجدہ کیا اور آپ کا سر سجدے میں تھا، میں نے دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے کہ سجدے کی جگہ سے لے کر آسمان تک ایک نور کا سلسلہ، تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ جب غریب نواز کے معین الدین کی نماز کا عالم یہ ہے تو مدینہ منورہ کے مصطفیٰ کی نماز کا عالم ہے۔ تو دل سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو سجدے کی جو حالت ہوتی ہے بڑی ہی قیمتی حالت ہوتی ہے، وہ دنیا مافیا سے بے خبر۔ مسجد کو آتے ہیں ہم اور آپ سب چھوڑ کے آتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سرکار کو خیال آیا امام حسین کا، وہ بھی نماز میں، وہ بھی نماز کی اہم ترین حالت سجدے میں۔ حاضرین گرامی، تو سرکار امام حسین دین تھے یا دنیا؟ اگر کہو گے سرکار امام حسین دنیا تھے تو اپنی نماز پر تم اعتراف کرو کہ تمہارے نبی نے اپنی نماز میں دنیا کو یاد کیا۔ حاضرین گرامی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اور کچھ کہے، ہم سرکار امام حسین کو دنیا نہیں کہہ سکتے، دنیا پرست نہیں کہہ سکتے، سرکار امام حسین کو وہی کہیں گے جو ہند کے راجہ نے کی کہا ہے، جو خواجہ اجمیری نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ میرے حسین بادشاہ ہیں، میرے حسین ریاست داروں کے تاجدار ہیں، میرے حسین دین ہیں، میرے حسین دین ہی نہیں بلکہ دین کی پناہ گاہ۔ حاضرین گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف اور صرف
قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے پرچے کو بلند بہت ہی اوپر پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم اگر حسینی ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نواسہ رسول سے محبت کا، دعویٰ کرتے ہیں نہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم غلام امام حسین ہیں، ہم دیوانے سید الشہداء ہیں، ہم فدائے سرکار امام حسین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سرکار امام حسین نے جن باتوں کو کیا ہے، جن چیزوں کو کیا انہوں نے، اور جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے آپ نے، ان چیزوں سے ہم رک جائیں، باز آ جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کریں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری دم میں، جبکہ آپ جام شہادت پی رہے تھے، جمعے کا دن تھا، محرم الحرام کی وہ 10ویں تاریخ تھی، اور جمعے کا دن تھا، گھوڑے سے آپ نیچے تشریف لے آئے ہیں، یلغار ہے یزیدیوں کا، یلغار ہے یزید کے فوجیوں کا۔ آپ نیچے تشریف لے آئے اور حیت ایسی بن گئی سرکار کی کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سجدے کی مثال آج دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، اس سے پہلے پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز رسول سجدہ کر رہے ہیں، وضو پانی سے نہیں۔ اجی وہ وضو کریں تو کیوں کریں؟ خدا نے تو انہیں پاک کہا ہے، ان کی زندگی پاک ہے، ان کا جسم پاک ہے، ان کی دنیا پاک ہے، ان کی آخرت پاک ہے، ان کا لمحہ لمحہ پاک ہے، لیکن پھر بھی سرکار امام حسین نے پانی سے نہیں، خون شہادت سے وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ سجدہ پیشانی نور زمین پہ، اور ہم اور آپ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے نانا جان کی پوری امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، سنو، جان جائے چلی جائے، گھر بار لٹ جائے، لیکن سجدہ تم سے فوت نہیں ہونی چاہیے، سجدہ تم سے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں جو تم عبادت کرتے ہو، وہ عبادت تم سے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے۔ اور حاضرین گرامی، کل یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ جانتے ہیں کس دن کو یوم عاشورہ بولا جاتا ہے؟ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، بڑی اہمیت والا وقت ہے۔ قیامت آئے گی یا نہیں؟ کس دن قیامت آئے گی؟ جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ کون سے مہینے میں آئے گی؟ محرم الحرام کی، محرم کے مہینے کی کون سی تاریخ میں آئے گی؟ بتائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان سے ہم اور آپ کو قیامت آنے کی دن کا، تاریخ کا، مہینے کا علم ہے، تو بتاؤ تو کیا سرکار کو قیامت کے آنے کا علم نہیں ہوگا؟ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ سرکار کو علم ہی نہیں ہے، قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ۔ سرکار کے امتیوں کو معلوم ہے کون سے دن میں قیامت آئے گی، محرم کی کس تاریخ کو قیامت آئے گی، سال کے 12 مہینوں میں سے کون سے مہینے میں قیامت آئے گی۔ جب امتی کو معلوم ہے تو اس امت کے نبی کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ سرکار تھا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علی الرحمت و رضوان نے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقاق قسم۔ میں عرض کر رہا تھا کل ہے یوم عاشورہ، 4 رکعت نماز ضرور پڑھیے گا۔ فرائض و واجبات کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات ویقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب
وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 11 مرة غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما وبني له منبر من نور. ذرا مل کے بولو صاحب آپ کا میں لے رہا ہوں ترجمہ حدیث کا سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں 10ویں تاریخ یوم عاشورہ محرم کے دن میں کسی بھی وقت میں اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی بھی نماز کے ٹائم میں اگر 4 رکعت نماز کوئی پڑھتا ہے اور اس طریقے سے پڑھتا ہے ہر ایک میں الحمد شریف تو پڑھے گا ہی ہر ایک میں قل هو اللہ احد کی صورت زیادہ تو سرکار فرماتے ہیں اس طرح سے 4 رکعت پڑھ لی جائے. فرماتے ہیں کہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 عاما. خدا بند کریم اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے 50 سالوں کے گناہ صغائر کو معاف کر. سبحان اللہ. اور یہی نہیں وَلِيَدْعُ نُورٌ مِّنْبَرٌ مِّن نُورِ اور اپنے نور سے قیامت کے دن اس بندے کے لیے ایک منبر بنایا جائے گا اور اس منبر پر آپ نے اس بندے خیر کو بٹھائے. سبحان اللہ. کل پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بڑی گھبرا کر اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اس لیے کہ 4 ہی رکعت 4 رکعت نماز کے لیے ہم اور آپ بہت تیار رہو. تو چاروں رکعتوں قل هو اللہ پڑھی جائے گی یا 4 رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھی ہے 11 بار. کیونکہ اس میں نماز میں تو کچھ خرچ کرنا نہیں ہے. جیب تو ڈھیلی ہوگی تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. لیکن کہیں کے لیے اعلان کرو کہ وہاں وہ بن رہا ہے مدرسہ بن رہا ہے مسجد بن رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ بالکل سترک ہو جاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ. مومن کی شان ہے مال بھی خرچ کرتا ہے مومن اور جسمانی عبادت بدنی عبادت نماز بھی پڑھتا ہے. تو یہ تو نماز کی فضیلت رہی. اور روزے کے بارے میں سرکار نے فرمایا صوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ تعالی کفر اللہ سنتا ما قبلہ. حضور فرماتے ہیں اس دن اگر روزہ رکھتا ہے تو مجھے خدا کے فضل و کرم سے امید ہے. سرکار فرماتے ہیں امید ہے مجھے کہ اس سے پہلے جو بندوں نے گناہ کیا ہے خدا غفور رحیم ہے اس کی برکت سے روزے کی فضیلت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا. تو یوم عاشورہ کل ہے. آج آپ کو سحری کھانی پڑے گی. سحری کا ٹائم 4 بجے تک ہے. اس سے پہلے ہی آپ سحری سے فارغ ہو جائیں. روزہ بھی رکھیے. اور سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں آنے والے سال تک تمہارے درمیان میں رہا تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی یہ جو آج کی تاریخ اس کا روزہ کل کا روزہ دونوں سننا. اور کسی نے نہیں رکھا ہے تو وہ کل رکھیں پرسوں. خدا بند کریم ہم سبوں کو امام حسین کا فیضان عطا فرمائے اور ہم سبوں کو دارین